اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم خاتم الانبیاء و خاتم المرسلین. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حق ٹی وی کے ہفت روزہ پروگرام RSTU کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر ناظر حسین حاضر خدمت ہے. RSTU کا تفصیلی تعارف پیش کیا جا چکا ہے. اس سے مراد ہے روزز سویٹس ٹروتھ یونیورسل، تحفے تحائف اور ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہوئے ٹروتھ یعنی قرآن حکیم کی تعلیمات کو غیر مسلموں تک پہنچانا اور ساتھ ساتھ انہیں یہ باور کرانا کہ دنیا کی زندگی اس طرح گزاری جائے جیسے دنیا میں آنے سے پہلے اور دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان ایک یونیورسل حیثیت میں زندہ رہتا ہے. اس کا کوئی ملک، کوئی قوم، اس کی پہچان نہیں ہوتی. تو ہم کیوں نہ دنیا کی زندگی کو بھی یونیورسل بن کر گزاریں، اس سے امن و امان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس نظریے کے بانی ہیں جناب الیاس ستار صاحب. اور RSTU قرآن حکیم کی وہ نشانیاں جو قرآن حکیم میں تحریر ہیں اور فزیکلی یا ہم ظاہری طور پر اس زمین پر موجود ہیں، جیسے کہ فرعون کی لاش ہے اور شہد کی مکھی کا معاملہ جیسے لاسٹ ٹائم ایکسپلین کیا گیا، اور سولر ایپیکس کا معاملہ ہے. یہ تمام چیزیں، یہ تمام نشانیاں، اس جیسی اور نشانیاں، ان کی تربیت حاصل کی جائے، ان کی تعلیم حاصل کی جائے اور سیکھنے کے بعد اس تربیت کو حاصل کیا جائے کہ غیر مسلم کو اب ان نشانیوں کی تعلیم اور اس کی تبلیغ کیسے کرنی ہے. گزشتہ 2 پروگرامز میں ہمارا موضوع تھا کہ غیر مسلم کو اسلام کی تبلیغ کیسے کی جائے. یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. آج آپ مزید انشاءاللہ نئے انکشافات بھی ہوں گے، نئی تربیت بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی وہ باتیں معلوم ہوں گی جو آج تک غالباً عام مسلمان تک نہیں پہنچ پائیں. تو اس سلسلے میں ہمارے پاس ماہرین موجود ہیں، ہمارے شریک گفتگو ہیں. تعارف کراتا ہوں، جناب الیاس ستار صاحب دینی اسکالر ہیں، تقابل ادیان، مناظرہ، مباحلہ آپ کے خاص شعبے ہیں، اور ساتھ ساتھ RSTU کی صورت میں پیغام محبت آپ دنیا میں عام کر رہے ہیں. تمام انسانوں کو محبت، پیار اور تحفے تحائف اور مختلف بہت خوبصورت آپ نے نظریہ دیا کہ اس طرح سے دنیا کے تمام انسان ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے جواں سال ریسرچ اسکالر، عالم دین، میڈیکل ڈاکٹر جناب ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب. آپ پرنسپل ہیں عربک گرلز کالج فار اسلامک اسٹڈیز کراچی کے. اور ماشاءاللہ آج آپ ایک سیگمنٹ پیش کریں گے جس کا جو اکثر پیش ہوا آپ کیا کرتے ہیں آپ کی یاد میں. اور آج کی شخصیت ہیں جناب ہارون یحییٰ صاحب، ترکی کے بہت بڑے سائنٹسٹ کہہ لیں ان کو، آپ ریسرچ اسکالر کہہ لیں، دانشور کہہ لیں، کوئی بھی نام ان کو دیں، ماشاءاللہ پوری دنیا میں مقبول ہیں. اور وہ ہمارے آج ان کے اس سیگمنٹ کا موضوع بھی ہیں. ناظرین اسکرین پر نمبرز موجود ہیں، فون نمبرز آپ ڈائل کیجئے اور اپنی آرا کا بھی اظہار کیجئے. ساتھ ساتھ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو ہمارے ماہرین سے وہ سوال کیجئے، آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. اور مزید یہ کہ ای میل ایڈریس بھی ہے، آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ٹی وی اسکرین پر صحیح طرح سے اس پروگرام کو نہیں دیکھ پا رہے تو HaqTV.com پر انٹرنیٹ پر جا کر آپ اس ویب سائٹ پر اس پروگرام کو لائیو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اس کے علاوہ یورپ کے ناظرین وہ ہمیں اپنی مقامی لینگویجز میں انگلش، اٹالین، جرمن، ڈچ، فلامش وغیرہ میں ہمیں کال کر سکتے ہیں. انہی آپ کی کالز کا انشاءاللہ انہی لینگویجز میں جواب دیا جائے گا. اس کے علاوہ آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں ای میل کے ذریعے، دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ ہمارا یہ پروگرام اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ اپنی مقامی لینگویج میں، چاہے آپ چائنا میں ہوں، چاہے آپ جاپان میں ہوں، آسٹریلیا میں ہوں یا جرمنی میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں، آپ ہمیں اسی زبان میں ای میل کیجئے. انشاءاللہ آپ کو آپ ہی کی زبان میں اس ای میل کا جواب دیا جائے گا. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں الیاس ستار صاحب سے. الیاس ستار صاحب RSTU اور اس کے تحت یہ ہمارا موضوع کہ غیر مسلم کو اسلام کی دعوت کیسے دی جائے، اس کی آپ پریپریشن کرا رہے ہیں، تربیتی کورس کروا رہے ہیں. آج آپ کا موضوع کیا ہے؟ آج آپ اس موضوع میں کیا ہمارے ناظرین کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ.
ہمارا جیسا RSTU کا موضوع ہے کہ روزز سویٹس ٹروتھ یونیورسل. پہلے دو ہیں روزی سویٹس یعنی محبت کا تعلق پیدا کر کر ڈائلاگ کو اوپن کرنا, سامنے بندے تک پہنچنا, اور یونیورسل کا اپنی آپ نے بتا دیا کہ سب ایک یونیورسل بردرہوڈ قائم ہو جاتا ہے. اور اس میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ٹروتھ کا پہنچانا. اب ٹروتھ کو پہنچانے میں بہت ساری باتیں ہیں. ابھی آج ہم نے ایک پیمفلیٹ تیار کر لیا ہے جو ہمیشہ ہم ذکر کرتے رہتے ہیں, اور یہ ابھی جو تیار کیا ہوں یہ تو ہے انگلش میں, لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی کریں گے انشاءاللہ, اور اردو کے ساتھ میں جرمن, اٹالین وغیرہ وغیرہ میں, چائنیز میں, رشین میں, سب میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ ہوگا. اور اس کے بعد یہ ہر جگہ بھیجیں گے. اور اس پیمفلیٹ کی خاص بات یہ ہے کہ ٹروتھ کا بہت سارا پہلو ہوتا ہے. ٹروتھ میں نے جھوٹ کا اپوزٹ, تو جھوٹ جتنا بھی دنیا میں آیا ہے اس کو رد کرنے کے لیے ٹروتھ آئے گا. ہمارا کام ہے کہ جو بھی جھوٹ ہو, چھوٹا جھوٹ ہو یا بڑا جھوٹ ہو, اس کو رد کر کے سچائی کو پیش کریں. سبحان اللہ. تو ادھر میں ایک قیمتی بات یہ ہے کہ غیر مسلم حضرات نے اسلام کے خلاف بہت ساری جھوٹی بات کو پھیلائی ہے, اور اس کو رد کرنا بھی ضروری ہے, لیکن اس طریقے سے رد ہو کر مار پیٹ نہیں ہو, اور محبت سے RSTU کے امبریلے کے نیچے کھڑے ہو کر اس کو رد کرے. تو یہ نظریے سے سب سے پہلا پوائنٹ یہ کیا ہے کہ اس میں بے شمار مغربی اسکالرز جو ہیں, جو نن مسلمز ہیں موسٹ آف دیم, تو ان کا جو فرمان ہے اسلام کے اوپر, قرآن شریف کے اوپر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اس کو میں نے کوٹ کیا ادھر. اس کوٹیشن سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب یہ پیمفلیٹ ہر آدمی کے پاس پہنچایا جائے گا تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ پھر یہ جو غیر مسلم کا, چونکہ یہ آبزرویشن ہے اسلام, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر, تو جو غیر مسلم کے پاس غلط خبر پہنچا ہوا ہے کہ اسلام میں ایسا گڑبڑ ہے, یہ ہے, وہ ہے, اور وہ اس لیے پہنچا ہے کہ قرآن کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں جس میں بہت ساری گڑبڑ بھی ہیں, اور ہمارے کو بنیاد بنانا چاہیے قرآن. قرآن وہ کتاب ہے جو لاریب ہے, جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, وہ خالص اللہ کے طرف سے میرا دعویٰ ہے, ہمارا دعویٰ ہے. تو چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ اسلام کا بیس ہے, تو ہم لوگوں کو اپنا ڈیفینس اوفینس انڈر دی امبریلا آف RSTU یہ قرآن کے ساتھ رکھنا چاہیے. ادھر ادھر جائیں گے تو پھر وہ بہت لمبا وسیع فیلڈ ہو جاتا ہے. ایک تو اس کو پروجیکٹ کرنا مصیبت ہوتا ہے, پھر اس میں ملاوٹ ہوتا ہے, تو اس سب کو ہم ایکیوریسی کے ساتھ پیش نہیں کر سکتے. قرآن ایسا کتاب ہے جس میں اسلام کا شان بھی نظر آتا ہے, اسلام کا صداقت نظر آتا ہے, اور RSTU قرآن خود ہے. میں نے پہلے بتایا تھا RSTU قرآن خود ہے. اب اس پیمفلیٹ کے بارے میں صرف چھوٹا سا ایک بات ذکر کر دیں کہ یہ تقریباً 6 صفحے میں ابھی ہے, اور اس کو 6 صفحہ اس لیے کیا کہ ذرا سا پرنٹ ہم نے بڑا رکھا ہے, سائز, فونٹ سائز, تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. میں خود بھی آرام سے پڑھ سک رہا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ 99.9% لوگ میرے سے کم عمر والے ہوں گے, تو وہ اور آرام سے پڑھ سکیں گے. تو اس میں نے پہلا پوائنٹ یہ لکھا ہے کہ ہر مسلمان اس کا 5 کاپی بنائے. بہت معمولی کام ہے, وہ ایسی ایک بوتل 7 اپ سے بھی کم قیمت ہوگا, ہے نا, یعنی 2 مسلمان مل کے بھی اگر کریں گے تو ایک بوتل سے کم قیمت ہوگا. ٹھیک ہے. آج کل جو بوتل کا قیمت پتہ نہیں کتنا, میں تو زیادہ تر فری پیتا ہوں, تو پتہ نہیں کیا ریٹ ہے, 15 روپے. 15, ہاں. تو یہ 6 کاپی 12 روپے کا, یعنی ایک بوتل بھی 2 آدمی کے درمیان خرچہ نہیں ہوگا. میں خرید کے پیتا ہوں اس لیے. ہاں, آپ خرید کے پیتے, رائٹ. اچھا, اب اس سے ہی کیا ہوگا کہ وہ 5 کاپی بنائے اور 5 گھروں میں گھر کے پاس تقسیم کر دے, اور ہر گھر والے کو بولے کہ تم بھی اپنے اپنے
حصے کا دیا جہاں دیا جلاؤ. ہاں ویری گڈ. میرے خیال سے نیکسٹ پروگرام میں ایک اور شاعر کو بھی رکھنا چاہیے, دونوں مل کے بہت اچھا لطف ہو جائے گا. یہ پھر ہم لوگ کو ایڈورٹیزمنٹ بھی ملے گا اس پروگرام کا کہ یہ شاعر لوگ آتے, بڑا زبردست پروگرام چل رہا ہے, جو نہیں دینے چاہتا وہ بھی دے دے گا انشاءاللہ. تو اب وہ یہ ہے کہ 5 آدمی کو ہر آدمی اگر دے دے تو جو غلط پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہے وہ کمزور ہو جائے گا اور بلکہ مر بھی جائے گا. اس لیے کہ یہ پیمفلٹ میں اتنا جان ہے کہ اسلام جاندار تو ہے لیکن اس کا تصویر جاندار بنا دے گا, اس کا جو امپریشن ہے اس کو جاندار بنا دے گا. ہاں تو یہ بلکہ کل میں ایک مثال دیا تھا کہ کیلا تھا اور کیلے کے چھلکے کے اوپر بہت مٹی تھی. عامر بھائی تو بھوک میں تھے, وہ اتنا اور نہیں کیا, فٹافٹ چھلے اور کھا گئے. مگر میں نے بولا یار اس میں مٹی بہت ہے, دھو کے کھاتے ہم لوگ تو اچھا ہوتا. تو پھر میں نے بتایا کہ یہ جو کھیت میں ہوتا ہے یا کہیں بھی باغیچے میں کیلے کا درخت ہوتا ہے, کیلے کے چھلکے کے اوپر بہت مٹی ہوتی ہے, لیکن آپ اس کو اگر چھلکا نکال دو تو اندر میں جو کیلا بالکل صاف ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اب انسان کا بھی یہی حال ہے, اوپر سے یہ غلط پروپیگنڈا مٹی سب ڈال دیا. اس مٹی والے چھلکے کو آپ نکال دو, اندر سے اسلام مسلمان کیا ہر انسان صاف ہو سکتا ہے. یہ کیلے کا مثال ہے. اور تو یہ میں یہ بتا رہا تھا کہ ہر مسلمان جو ہے یہ 5 کاپی کر کے ایک انٹرنیشنل موومنٹ کا حصہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. وہ ہر کوئی سمجھ سکے گا میں بھی ایک انٹرنیشنل موومنٹ کا قیمتی حصہ ہوں. اس لیے وہ انٹرنیشنل موومنٹ کیا ہوگا؟ دی انٹرنیشنل موومنٹ ٹو پروجیکٹ دا ٹرو فیکچوئل اینڈ بیوٹیفل فیس آف اسلام. اسلام کا حقیقت جو چہرہ ہے, فیکچوئل ہے, سچا چہرہ جو ہے, اور ایک بیوٹیفل چہرہ جو ہے, اس اسلام کے اس چہرے کو حقیقتاً سچائی اور خوبصورت چہرہ کو پروجیکٹ کرے دنیا میں. اب دنیا میں تقریباً 160 کروڑ مسلمان ہیں تو باقی 440 کروڑ بچتے ہیں. تو ایک مسلمان کے اوپر 3 آدمی پریڈ آتا ہے, 3 غیر مسلم کو اس کو خبر پہنچانا ہے. تو ہم جب دنیا میں CNN کا, BBC, ان سب چیز کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے لیکن اس سے زیادہ بڑا کام کر سکتے ہیں اگر ہر مسلمان آدھا بوتل 7 اپ کے خرچہ کر کے اور اس میسج کو پھیلا دے. یہ پورا CNN کا سب کا بیڑا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک چھوٹا طریقہ ہے ایک بڑے کام کا. ماشاءاللہ, بہت اچھا آپ کا یہ آئیڈیا, اور کاش کہ مسلمان اس پر عمل کریں. تو عمل کرے گا, کون نہیں کرے گا انشاءاللہ. کیلے کا چھلکا ہے, چھلکا کو نکالو, ہر مسلمان عمل کرے گا ماشاءاللہ. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے, یہ بنانا پیورٹی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تو اس میں آپ نے کچھ کوٹس بھی ہم نے دیکھے, کچھ نان مسلمس کے جو لاسٹ ٹائم بھی آپ نے بتائے تھے. ہاں, ایک تو یہ ہے کہ چند بہت سارے ہیں, میں چند ایک گزشتہ پروگرام میں آپ نے انگلش میں بتائے تھے. ہاں, ایسا ہے جو جلدی اجاگر کرے وہ سنا دیتا ہوں 2-3 کو. کارنیگی ریسرچ واشنگٹن پبلیکیشن نمبر 376 میں ہے. فرام 8th to 12th century the European language was Arabic. From 850 AD to 1250 AD Arabic was scientific and progressive language of mankind because the whole history of science is proof of it. Muslims were fired by enthusiastic curiosity and scientific genius. Muslim culture radiated from a number of centers which were spread in Western Europe, Maghreb and Central Asia. They related to mathematics, astronomy, chemistry, physics, technology, geography, medicine and botany. During 750 AD to 1100 AD, Islam produced men like Batair, Al-Batair, the botanist Abdul Latif, the physician Jabir ibn Hayyan Al-Kundi, Ibn Sina, Al-Musudi, Al-Ghazali, Umar Khayyam and Ali Jarar, to mention a few. تو اس کے بعد امپرر نیپولین, اس کا بولنے کا مطلب یہ اردو میں بھی سنا دے. کچھ مفہوم یاد ہے آپ کو؟ جو بولا تھا اردو میں سنا دیا. میں بتا دوں کچھ. ہاں, اس میں آپ نے یہ بتایا کہ نیپولین کا غالباً یہ نیپولین کا قول ہے یا اس کا پبلشر کارنیگی ریسرچ واشنگٹن سے. جی ہاں, یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 سے 12 صدیوں تک, صدی عیسوی کے درمیان جو انٹرنیشنل لینگویج تھی, تعلیمی, سائنسی,
ہر میدان میں وہ عربی تھی. اس کے بعد یہ کہ 7 صدی عیسوی سے اور 11 صدی عیسوی تک جو مشہور شخصیات اسلام نے اس دنیا کو دی، جس نے اس دور میں بھی اور آج کی ماڈرن سائنس کی بنیاد رکھی، سب مسلمان. اس میں مختلف آپ نے نام گنوائے جو ناظرین نے سنے، سب سمجھ لیے ہوں گے، وہ سب سمجھ لیے. جی اب نیپولین جو تھا بوناپارٹی، اس نے بہت قیمتی بات کہا. سب سے پہلے تو بولا کہ I hope the time is not far off when I shall be able to unite all wise men and educated men of all countries on the principles of Quran, which alone are true and which alone can lead men to happiness. اس کا آپ پہلے سنا دیجئے تو پھر دوسرا پوائنٹ سنا. نیپولین یہ کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ دنیا کے تمام دانشوروں کو، تمام علماء کو، تمام شعبوں کے تمام عقل مند لوگوں کو ایک جگہ جمع کروں اور قرآن کے اصولوں پر انہیں ان اصولوں پر ان کو لے کر آؤں اور ان کو بتاؤں کہ قرآن کے اصول ہی دراصل خوشیاں تک، جی ہاں بالکل، انسان کو خوشیاں تک پہنچائے گا، انسان کو اس انتہا تک لے جاتے ہیں کہ وہاں انسان کے لیے خوشیاں ہیں، جبکہ دوسرے جتنے نظریات ہیں انسان ان کے پیچھے جاتا ہے لیکن آخر میں اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، شراب ہوتا ہے، وہ شراب ہوتا ہے. سبحان اللہ. دوسرا نقطہ نیپولین کا ہے جی Quranic people were fond of sciences and literature. جی In Cairo, there were 6,000 books on astronomy alone and more than 100,000 books on mathematics, physics, chemistry and medicine. ماشاءاللہ 6,000 کتابیں. Quranic people were fond of sciences and انہوں نے literature. ظاہر ہے کہ انہوں مسلمانوں نے نے تمام قرآن کے ماننے والے جو لوگ تھے ان سائنسدانوں نے مسلمان ہی ظاہر ہے انہوں نے بنیاد رکھی اس تمام سائنس کی، وہ جیسے میں نے کہا پہلے بھی اور آج کی سائنس بھی، اور صرف 6,000 کتابیں تھیں ایسٹرونومی پہ، ایسٹرونومی فلکیات پر، اور 1,00,000 کتاب تھا، اور 1,00,000 کتابیں میتھمیٹکس، فزکس، طبیعیات کیمسٹری پر، اینڈ ریاضی پر 1,00,000 کتابیں لکھی گئی. جو یہ بہت خوبصورت نقطہ ہے. یہ نقطہ جو ہے یہ پڑھ کے ہر پڑوسی کو بھی سنا دیا جائے. اچھا ماشاءاللہ. کون سا؟ جب وہ 5 کاپی جائے گا لے کے جی تو یہ نقطہ ہر آدمی 5 آدمی کو سنا دے، خالی Highlight کاپی دے کیا. نہیں. یہ لال میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا. اچھا وہ بٹ مینی شیملیس جی. plagiarists جی claimed for themselves the Arabic works which they translated into Latin and named after them. سبحان اللہ. یہ ماشاءاللہ Many یہ Muslim authors' names were Latinized Latinized. to hide original identification. اس سے صرف شرم بے شرم لوگ وہ نہیں تھے، لیکن آج جو سنے گا وہ بھی شرم میں ڈوب جائے گا. سبحان یہ اللہ. آپ اس کا ترجمہ میں اس سنائیے کا ترجمہ ضرور اور بتانا چاہوں آہستہ گا. آہستہ سنائیے. آہستہ آہستہ جی ہاں. ہاں اس میں یہ ہے کہ نیپولین نے ذرا غصے کا اظہار کیا ہے ان لوگوں پر ہاں جنہوں نے مسلمانوں کی تصانیف ہاں ان کا ترجمہ کرنے کے لیے لی لاطینی زبان میں. ہاں انہوں نے 2 کام کیے. جہاں جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے اپنے نام سے شائع کر دی، ہاں. اور جہاں مشہور لوگ تھے جیسے ابن سینا کو چینج نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہر آدمی پڑھ رہا تھا، ہاں. انہوں نے کیا کیا ان کا نام ابن سینا سے بدل کر ایوی سینا رکھ دیا، ہاں، جس کا Latinize لیٹن کر میں دیا. لیٹن میں پروناؤنس بنتا ہے ایوی چینا. وہ بالکل ہی تبدیل ہو گیا نا، ابن سینا کہاں اور ایوی چینا کہاں. تو یہ کام اس دور میں کیے گئے، اور جیسے آپ نے کہا کہ واقعی آج کے دور میں بھی اگر اپنے اسلاف کے کارنامے کوئی پڑھے اس کو شرم آنی اس چاہیے. کو بھی شرم آ جائے گی کہ ہمارے پردادا لوگ کیا کر کے گئے. سبحان اللہ جی. کتابیں ان کی ہاں، کتابیں وہ وہ سنائیے اپنے گا. آبا کی دیکھیں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ اقبال کا شعر. بالکل ہاں. اب بارنٹ شاہ کا ایک کال ہے، جی ودر اسلام کتاب لکھا ہے، اس میں لکھتا ہے I believe that if a man like him, یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving the problems in a way that would bring it much needed peace and happiness. بولتا ہے اگر کوئی ڈکٹیٹر بن جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی آدمی اگر ماڈرن ورلڈ کا ڈکٹیٹر بن جائے جی تو وہ کامیاب ہو جائے گا ہر پرابلم کو سالو کرنے میں، جی اور دنیا میں جو بہت ضرورت ہے امن کا اور خوشیوں کا وہ دنیا کو دے گا. ماشاء اللہ. یہ بنٹ شاہ بولا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. بالکل ماشاء اللہ. اب یہ جو پیمفلٹ ہے، اچھا ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا. ہاں ضرور، آج ہم برنارڈ شاہ، نیپولین اور جو نیگلوسکی وغیرہ ان کو ہم پڑھ رہے ہیں، ہاں ان کی باتوں کو پڑھ رہے ہیں، حالانکہ یہ تاریخ کی شخصیات ہیں، گزر چکی ہیں. لیکن ایک دور تھا 8ویں یا 9ویں صدی عیسوی سے لے کر اور تقریباً 15ویں صدی عیسوی تک دنیا میں جہاں جہاں بڑے بڑے سیمینارز ہوا کرتے تھے، کوئی چھوٹی میٹنگ ہوا کرتی تھی تو مسلمانوں کا تذکرہ ایسے ہی ہوا کرتا تھا، ان کے اقوال پڑھ کے سنائے جاتے تھے ان سائنسدانوں کے جو اس دور کے مقبول ترین سائنسدان تھے.
ابن سینا، ابن ہیشم اور جابر بن حیان وغیرہ، ہر محفل میں ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک اسکالر کے طور پر جانا جائے، وہ ان کے اقوال پڑھ کر اپنی محفل میں سناتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی قوم سے تعلق ہو. تو اور شروع کروں؟ جی پلیز. اب اس پیمفلیٹ میں جو بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ہر مسلمان 5 کاپی پرنٹ کر کے ادھر ادھر بانٹے تاکہ ہر شخص کو دنیا میں مل جائے. اس میں ایک مضمون ہے جو مرنپٹا کے اوپر ہے. مرنپٹا اس کا نام تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا بچپن میں، اس کا نام تھا رامزیس II. جب مدیان میں تھے موسیٰ علیہ السلام تو رامزیس II کا فوت ہو گیا، کیونکہ انتقال بولنا منع ہے، شاید مرحوم بھی منع ہے، انتقال تو بول سکتے ہیں، انتقال میں گڑبڑ نہیں ہے، مرحوم میں گڑبڑ ہے، وہ رحمت سے. تو اس کا انتقال ہو گیا جب مدیان میں تھے موسیٰ علیہ السلام. جی. اس کے بعد پھر اس کا بیٹا تھا مرنپٹا جو بادشاہ بنا مصر کا. تو مرنپٹا جو تھا وہ جب ڈوب رہا تھا تو وہ اللہ پہ ایمان لایا، اور سورہ یونس میں جو 10 نمبر سورہ ہے اس کا آیت نمبر 92 ہے. اور میں گزارش کروں گا کہ مرنپٹا کا فوٹو تو بتاتے رہے جی. تاکہ میرے بات کے ساتھ وہ مرنپٹا کا لاش کا بھی ذکر آ جائے، فوٹو آ جائے. تو جب وہ ڈوب رہا تھا مرنپٹا یعنی فرعون ڈوب رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو پیچھا کرتے ہوئے، تو یہی ہے وہ فرعون مرنپٹا ہے جو پیچھا کر رہا تھا اور پھر ڈوب گیا. اور اس کے وجہ سے اسلام کا کتنا صداقت ثابت ہو رہا ہے یہ دیکھیے آپ. تو لاش کے موجود رہنے سے تو جب وہ ہاں وہ تو آ ہی جائے گا نا یار، جو اتنا نہیں سمجھے گا وہ بانٹے بھی نہیں 5 کو اتنا تو سمجھنا ضروری ہے. تو وہ کیا بتا رہا تھا میں کہ جب وہ ڈوب رہا تھا تو وہ ایمان لایا. قرآن شریف کے 92 نمبر آیا تھا سورہ یونس کا. تو وہ جب ایمان لانے کا ذکر کیا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا آج ہم تیری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غفلت ہی برتتے ہیں. اچھا، اب وہ فرعون کو مر کے 2000 سال ہو گیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا، اور قرآن 2000 سال بعد نزول ہوا. کسی کو نہیں پتا تھا اس کا لاش محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2000 سال بعد قرآن میں اعلان کیا کہ تمہارے لاش کو محفوظ کر رہے تھے. اس زمانے کا ڈائلاگ کو ریپیٹ کیا، اور پھر کسی کو بتایا نہیں لاش، کیونکہ انسان کا کلام ہوتا تو جلدی بتاتا ہے کہ بھئی سڑ جائے گا تو بے عزتی ہو جائے گا خاندان میں. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا جب تک میں چاہوں گا موجود رہے گا، تو 1300 سال بعد اس لاش کو بتایا. بالکل. اور جیسا کہ کہا فیوچر جنریشن میں ظاہر کروں گا، فیوچر جنریشن، آج ہم فیوچر جنریشن میں ہیں. ہاں، اس کا بھی اگر موقع آج اتنا ٹائم تو نہیں ملے گا. جی. تو بہرحال وہ ایک بہت خوبصورت پوائنٹ ہے. پوائنٹ خوبصورت ہے، تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے. اچھا، تھوڑا بہت بتا دوں گا، مگر پھر ان کے لیے ٹائم چھوڑنا ہوگا نا عامر بھائی کے پاس. آج عامر بھائی کو ہم نے ویسے تو اس سیگمنٹ کے بھی یہ حصے ہیں، یہ شروع سے ہمارے ساتھ ہی ہیں اس میں. یہ اپنے مدرسہ میں بھی اس کو شاید بچوں کو پڑھائے بھی تھے اور بہت کچھ کیے ہیں. یہ صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ بھائی کے جیسے ہیں، شکریہ، اور دوست بھی ہیں، اور دوست بھی ہیں اور دوست کے بیٹے بھی ہیں. اچھا، تو کہاں سے کہاں بھٹک گئے. تو کیا بتا رہے تھے کہ وہ اس کے لاش کو محفوظ کیا اور 1300 سال بعد بتایا. تو اب یہ لاش کیرو میں موجود ہے، آپ فوٹو بھی دیکھ لیے. فوٹو بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا پہلے سوائے موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے ٹائم میں، جب وہ لوگ زندہ تھے، فرعون زندہ تھا. یہ ہم لوگوں کا جنریشن جو یہ فوٹو دیکھ رہا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو گیپ آیا ہے اس میں ہم لوگ آئے ہیں یہ فوٹو دیکھنے کے حساب سے. تو اب میرا گزارش تو یہ ہے کہ یہ ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کا، جو قرآن کا صداقت، منہ بولتا ثبوت، منہ بولتا صداقت، اور اس سے ہر دشمنی ختم ہوتا ہے. یہ ہے تروتھ RSTU کا، جس کو ہم مٹھائی
خوشبو کے ساتھ یونیورسل بردرہوڈ کے ساتھ میں پیش کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک مزے کا نقطہ یہ ہے کہ میں گزارش کروں گا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو جو دریا میں ڈالا گیا تھا اور یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لوگ نے کنواں میں ڈالا تھا، اس کا بھی کچھ فوٹیج لایا ہوں، وہ ابھی دکھائیں گے آپ کو۔ تو بتانا یہ ہے کہ پورے دنیا کے ہسٹری میں موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام دو واحد نبی ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے، جن کو بچپن میں اور لڑکپن میں دریا میں اور کنواں میں ڈالا گیا اور وہاں سے ڈائریکٹ محل تک پہنچے، اور کسی کتاب میں نہیں ہے، بدھسٹ کے یا جاپان واپان میں چائنا میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ صرف یہودی کرسچن کی کتابوں میں ہے، تورات میں، خروج میں، جو الہامی مذاہب ہیں۔ الہامی نہیں، الہامی تو کتنے ہو گیا اللہ کو پتہ، کیونکہ بتاتا ہے نا کہ جو ابھی میں یہ ابھی تین کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں جو موجود الہامی سمجھے جاتے ہیں، جو ابھی کنفرمڈ الہامی ہے کہ قرآن سے الہامی ثابت ہے، یہودیت، عیسائیت اور مسلمان۔ تو یہودیت کے کتاب میں اور کرسچن بائبل میں اور قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کنواں میں ڈالا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا فرعون کے ڈر سے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ ان کو جلن اور حسد سے ڈال دیے۔ پہلے تو یہی سمجھ میں آتا تھا کہ فرعون کا ڈر اور بھائیوں کا جلن اور حسد، لیکن اب پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا ایک بہت بڑا حکمت تھا کہ جس کو دریا میں ڈالا تھا، کیونکہ ادھر میں بائبل میں آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں فوت میں، تو وہ بولے کہ میرے جسم کو ادھر رکھو اور مصر میں ہی رہنے دو، اور جب تم کو نجات ملے گا مصر سے تو میرا لاش بھی ساتھ لے جانا۔ تو وہ لوگ ان کے بدن کو مسالہ وسالہ لگا کے انبام کر کے محفوظ کر کے تابوت میں رکھ دیے، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہجرت کیے مصر سے تو یوسف علیہ السلام کا تابوت میں جس میں ان کا لاش تھا وہ ساتھ لے گئے۔ تو جس کو کنواں میں ڈالا گیا تھا یوسف علیہ السلام کا، اس کو تابوت کے اندر اللہ نے رکھا، اور جس کو دریا میں ڈالا تھا بچپن میں موسیٰ علیہ السلام کو، وہ تابوت کو کندھا دے کے لے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حکمت نظر آتا ہے کہ یہ جب دریا ڈیوائیڈ ہوگا، دو پانی کے دیوار ہوں گے، بیچ سے یوسف علیہ السلام کا لاش گزرے گا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ساتھ، تو اسی وقت قرآن کا بتایا ہوا لاش یعنی فرعون کا لاش کا ابتدا ہوگا۔ یعنی اس پانی کے دو دیوار کے بیچ میں جو دریا کا سوکھا راستہ تھا، اس میں بائبل نے بھی شرکت کی یوسف علیہ السلام کے لاش کو بھیج کر، اور قرآن نے شرکت کی کہ فرعون کے لاش کو محفوظ کر کر۔ یہ دونوں کتابوں کا مشترکہ شرکت ہے، مشترکہ معجزہ، مشترکہ شرکت ہے پہلے، اور یہ شرکت جو ہے یہ مشترکہ معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس شرکت کو، اس معجزے کو ایسے ہی کان سے سن کے بھول نہیں جانا چاہیے، بلکہ آج ایک نیا گزارش میں کر رہا ہوں کہ اس کو صرف پیمفلیٹ کو نہیں پھیلانا چاہیے، بلکہ جتنے مسلم ممالک ہے، بلکہ کیرو میں اس کا لاش ہے مرنپٹا کا، کیرو مسلم کنٹری ہے، ہر مسلمان ملک کا صدر، پرائم منسٹر، اگر بادشاہ ہو تو بادشاہ، اور اگر مذہبی رہنما ہے یا جو بھی مالدار ہے، کیرو میں جائے، مرنپٹا کے لاش کے پاس کھڑا ہو، قرآن کا کاپی سامنے ہو، سورہ یونس کا 92 نمبر آیت کو تلاوت کرے، تاکہ یہ لوگ تلاوت جب کریں گے تو ہر اخبار میں سرخی آئے گا، پریسیڈنٹ so and so recites the holy Quran آیت نمبر 92 of سورہ یونس، انگلش میں آئے گا، اردو میں آئے گا، یہ تو جرمن میں CNN ہر جگہ آ جائے گا۔ قرآن کا صداقت اگر مسلمان ڈھیلے ہو 5 کاپی بانٹنے میں تو ایسے بھی پھیل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت راستہ کھولتا ہے، یعنی عام مسلمان کے ساتھ جو خواص ہیں وہ بھی حصہ لیں، یہ خواص بھی حصہ لیں، اور یہ تو قرآن کا صداقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا میں نوازا، عزت دیا، صدر بنایا، پرائم منسٹر بنایا، تم اس کا حق ادا کرو، کچھ تو شکریہ ادا کرو، اس طریقے سے شکریہ ادا کرو، جاؤ اور ادھر میں قرآن کا ہاتھ میں رکھو، تلاوت کرو، قرآن کی اس آیت کو دکھاؤ ٹی وی میں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا کرے، اور ہمارے حکمرانوں کو اتنا جذبہ اور ان کو، دنیا کے حکمرانوں کو، دنیا کے حکمرانوں، پورے دنیا کو دعوت دیتا ہوں، میں پاکستانی نہیں ہوں خالی، میں یونیورسل ہوں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بالکل۔
اچھا آپ نے اس میں اللہ اکبر کا بھی ذکر کیا ہے؟ اللہ اکبر کا بھی اس پیمفلیٹ میں ذکر ہے جی. اللہ اکبر کا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا بہت ترغیب دیا. کلمہ بالکل صحیح ہے, میں خود دن رات پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. کیونکہ کچھ لوگ غلط فہمی سے سمجھتے ہیں میں کلمہ کے خلاف بات کر رہا ہوں. کلمہ بالکل صحیح ہے, بہت خوبصورت ہے, بہت صحیح ہے. میں دن رات اللہ اکبر پڑھتا ہوں, ابھی بھی پڑھتا ہوں, پہلے بھی پڑھتا تھا اور مستقبل میں پڑھنے کا ارادہ بھی ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے, جو علمی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث شریف 23 سال میں آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ. قرآن شریف بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں پہنچا, وہ بھی 23 سال لگا. 23 سال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بار بار ترغیب دی اللہ اکبر کی, لیکن قرآن شریف میں ایک بار بھی نہیں آیا. میرے کو ایسی شوق ہوا قرآن شریف میں تلاش کرے اللہ اکبر کہاں ہے, پتہ چلا نہیں ہے. کچھ حافظ حضرات سے, علماء حضرات سے پوچھا کہ یار کہاں ہے بتاؤ, تو بولا ذکر اللہ اکبر. میں نے بولا وہ تو اللہ کا ذکر اکبر ہے. پھر وہ زبان میں اللہ اکبر, میں نے بولا وہ تو اللہ کا رضا اکبر ہے. میں تو کھوج رہا ہوں اللہ اکبر یہ کہاں ہے. تو پھر پتہ چلا کہ اللہ اکبر نہیں ہے. تو پھر میں نے دیکھا کہ اکبر تو ہے قرآن میں, اکبر کا استعمال کیسے ہے. تو پتہ چلا کہ ذکر اللہ اکبر کے میں نے بہت اعمال اچھے, لیکن اللہ کا ذکر سب سے افضل ہے. جنت میں بہت کچھ ہوگا لیکن اللہ کا رضا سب سے بڑا ہوگا, اکبر ہوگا. تو اکبر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی استعمال کیا ہے وہ مقابلتاً استعمال کیا ہے قرآن شریف میں. اکبر کے معنی بحیثیت خود بڑا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر ایک 2 فٹ کا 3 فٹ کا بونا ہو اور اس کے مقابلے میں 2 فٹ کا بونا آ جائے تو 3 فٹ کا بونا جو وہ اکبر کہلائے گا اور 2 فٹ کا بونا وہ اصغر کہلائے گا. لیکن کبیر دونوں نہیں کہلائیں گے. کبیر کے معنی بحیثیت خود بڑا اور اکبر کے معنی خالی مقابلتاً بڑا, اس کا خود کا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اکبر خود استعمال نہیں کیا, بندہ پیدا ہوا, اللہ کا اور مخلوق کا مقابلہ کیا, بولا اللہ تعالیٰ جو ہے سارے مخلوق سے اکبر ہے. سبحان اللہ. اچھا اس کے بعد بس ایک چھوٹا سا نقطہ سنا کیونکہ آج 2 اہم باتیں اور ہیں. جی جی. تو ہاں اللہ تعالیٰ کا ایک آیت ہے سورہ سبا کا, اور آیت نمبر ہے 34 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنا ذرہ بھر بھی اللہ کے نالج میں ہوتا ہے, اس سے اصغر بھی ہوتا ہے, اس سے اکبر بھی ہوتا ہے. یہاں کمپیریزن کیا نا, اس لیے اصغر اور اکبر کا لفظ استعمال کیا, اس سے چھوٹا اور اس سے بڑا, کمپیریٹیو ہے. کیونکہ ذرہ سے بڑا جو ہوگا وہ بھی اکبر کہلائے گا. 2 ذرہ بھی ہو تو اکبر کا کوئی حیثیت نہیں ہوا. یعنی اکبر اتنا چھوٹے چیز کو بھی آپ بول سکتے ہیں کہ 2 ذرے کو بھی اکبر بول دیا 1 ذرے کے مقابلے میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اکبر استعمال نہیں کیا. 99 نام میں اکبر ہے. اور جب 23 سال میں حدیث شریف آیا اور اس میں بار بار اللہ اکبر آیا, اور 23 سال میں قرآن مجید آیا اور اس میں 1 دفعہ بھی نہیں آیا اللہ اکبر, اس سے ثابت ہوا کہ حدیث شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اگر دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا تو قرآن مجید میں بھی اللہ اکبر ضرور آتا. سبحان اللہ. تو اس کے بعد آپ مکھی کا اسٹارٹ کریے. یہ جو غیر مسلموں کا اعتراض ہے قرآن کریم کے پر کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لیا تھا, لکھوا لیا تھا, یا مختلف لوگوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے سیکھ کے آ جاتے تھے, تو اس کا ایک بہترین توڑ ہے. بیک وقت ایک شخصیت 2 مختلف انداز میں گفتگو کر رہی ہے. جب وہ قرآن کریم پڑھتی ہے تو اسلوب بیان الگ ہوتا ہے, جب وہ حدیث شریف پڑھتی ہے تو اسلوب بیان الگ ہوتا ہے. پھر اس میں یہ دلیل جو آئی ہے یہ اس حوالے سے بہت اچھی لگی. ماشاءاللہ. محترم ناظرین, گفتگو جاری ہے قرآن حکیم کی نشانیوں پر, کہ قرآن حکیم ایک اعلان کرتا ہے اور آج دنیا دیکھتی ہے کہ وہ زمین پر حقیقی صورت میں فزیکلی موجود ہے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں. آپ نے اللہ اکبر کی تفصیل ملاحظہ فرمائی الیاس ستار صاحب کی زبانی کہ یہ وہ لفظ ہے جسے مسلمان پورے ایک دن کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر 100 سے زائد مرتبہ اندازاً استعمال کرتے ہیں. ہر جگہ جگہ پہ اس کا استعمال ہے, لیکن یہ لفظ احادیث میں تو متعدد مقامات پر موجود ہے. قرآن حکیم میں یہ لفظ اللہ اکبر کسی ایک مقام پر بھی موجود نہیں,
اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن حکیم کسی اور کا کلام ہے، احادیث کسی اور کا کلام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم اپنی طرف سے نہیں لکھا بلکہ خالق کی طرف سے اسے وصول کیا، اور آج ہم تک الحمدللہ یہ ایک کتابی صورت میں موجود ہے۔ ناظرین، قرآن حکیم کی بہت سی نشانیاں جن پر ابھی ریسرچ جاری ہے، تحقیق ہو رہی ہے، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ساری کی ساری تحقیق غیر مسلم اسکالر، سائنسدان کر رہے ہیں، اور ہم تک جب پہنچتی ہے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو، اپنے مسلمانوں کو یہ بتا سکیں کہ سائنس نے کیا ڈسکور کیا، اور قرآن پہلے سے اس کا اعلان کر چکا تھا۔ ایسی ہی ایک اور آیت سورہ نحل ہے۔ سورہ نحل 16ویں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 68 69 میں، 68 اور 69 میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا پورا نظام انسانوں کو بتایا ہے کہ وہ کیسے رس جمع کرتی ہے، کہاں کہاں وہ اپنے گھر بناتی ہے، اور اس کے جسم سے کیا کچھ خارج ہوتا ہے۔ اس میں بہت، جو ہم نے جب اس پہ ریسرچ کی تو 5 معجزے ان 2 آیات میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے اس کی تفصیل بتائیں، ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب سے درخواست ہے کہ ان 2 آیات کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہی کی تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر کہ گھر بنا پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں، اور ہر قسم کے میوے میں سے کھا، اور اپنے پروردگار کے متعین کردہ راستے پر چل۔ اس کے بطون یعنی پیٹوں سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک غور کرنے والوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات جو اس آیت کی کہ پہلے لفظ سے اور آخری لفظ تک رہی ہمارے ساتھ، ہمیں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مکھی سے مخاطب ہے، اور وہ ایک مکھی فیمیل مکھی ہے، مؤنث ہے، بالکل مؤنث مکھی ہے۔ یہ سب سے بڑا ایک معجزہ ہے کہ جو مکھیاں ورکر بی کہلاتی ہیں، ورکر بی وہ ہوتی ہے جو چھتے میں مختلف خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ باہر جا کر، پھولوں پر جا کر، ڈالیوں پر جا کر، درختوں پر جا کر مختلف اشیاء لے کر، جس میں نیکٹر بھی ہے، جسے ہم رس کہتے ہیں، ماؤل حیات کہتے ہیں، وہ لے کر چھتے میں پہنچتی ہے۔ پھولوں سے رس لانے کے بعد تمام شہد کا کام انجام دینا، شہد کے جو بننے کے مراحل ہیں، اس کے علاوہ وہاں پر اور بھی دیگر چیزیں میڈیسنس پائی جاتی ہیں جو اس کے جسم سے خارج ہوتی ہیں، یہ تمام کام فیمیل مکھی کرتی ہے۔ آج سائنس اینٹومولوجی نے اس کو پروف کر دیا
علم الحشرات الارض غالباً کہیں گے اسے، ان کے مطابق یہ مونس ہے. ادھر قرآن بھی مونس مکھی کو مخاطب کر رہا ہے، حالانکہ اس دور میں جب کوئی ریسرچ کوئی تحقیق موجود نہیں تھی، نہ کوئی خوردبین موجود تھی، نہ کوئی دوربین موجود تھی. اس دور میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ مکھی مونس ہے یقیناً یہ معجزہ ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، خالق کی طرف سے یہ پیغام آ رہا ہے. بے شک. پھر اس میں ایک اور بات کہ اس کے جسم سے مختلف چیزیں خارج ہوتی ہیں، پینے کی مختلف چیزیں خارج ہوتی ہیں جن کے مختلف اقسام ہیں. اب آج ہم جانتے ہیں کہ مکھی، شہد کی مکھی، صرف شہد نہیں بلکہ رائل جیلی، پروپولس، پولن، بی وینم جسے ہم ڈنک کہتے ہیں جو ڈنک سے زہر نکلتا ہے، اس کے علاوہ ویکس، یہ تمام چیزیں اس کے جسم سے خارج ہوتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اس کا ایک پیٹ نہیں بلکہ ایک شہد کی مکھی کے کئی پیٹ ہیں. بطون کا لفظ استعمال کیا وہ مکھی کے لیے. اور آج جیسے ہم نے لاسٹ پروگرام میں بتایا تھا کہ 1948 میں ول ہیلم کمپنی جرمنی نے جب اس آیت کے مطابق شہد کی مکھی کی اناٹمی کی اور اس میں خوردبینی معائنہ کیا، پتہ چلا کہ شہد کی مکھی، ایک مکھی کے 11 پیٹ ہیں. تو سبحان اللہ، یہ اعجازات ہیں، یہ معجزات ہیں اس آیت کے اندر. اور پھر ساتھ ساتھ اسی کمپنی نے ڈسکور کیا کہ شہد کی مکھی صرف شہد نہیں بلکہ ایک اور میڈیسن بنا رہی ہے جسے رائل جیلی کہا جاتا ہے، جو کینسر اور اس قسم کے دوسرے دماغی عوارض میں استعمال کی جاتی ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ شہد کی مکھی سے خارج ہو رہا ہے وہ میڈیسن ہے، کیونکہ شفا میڈیسن کے ذریعے ہوتی ہے. بلکہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہومیوپیتھی میں بھی شہد کی مکھی کو استعمال کیا جاتا ہے. جی بالکل، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ بالکل اس کے حتیٰ کہ اس کا جو ڈنک ہے جی وہ بھی تریاق بن جاتا ہے. اور اگر کسی کو شہد کی مکھی ڈس لیتی ہے اور اس کے ڈسنے کی بنا پر اس میں کچھ سمٹمز پیدا ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اس کا پھلاوٹ آتی ہے، سوجن آتی ہے، ڈنگ لگنے کے جتنے بخار آتا ہے، تو یہی علامات اگر کسی مریض میں پائی جائیں، خاص طور پر یہاں ایک خدمت کا بھی ایک آپ کے حوالے سے ذکر ہو جائے گا کہ اگر آنکھوں کے نیچے پھلاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، جو عموماً ہم دیکھتے ہیں مختلف لوگوں کو، اور اس کنڈیشن میں کڈنیز کا جو فنکشن ہے متاثر ہو رہا ہوتا ہے، جس کی ایک علامت ہوتی ہے یہ، اور جو یورین پاس کرنے کا جو ایک عمل ہے ایک صحت مند جسم انسانی میں، وہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے اور یورین کم پاس ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ تمام علامات ہوتی ہیں جو شہد کی مکھی کے کاٹنے سے پیدا ہوتی ہیں. تو علاج بالمثل کے ذریعے اسی شہد کی مکھی کے ڈنگ سے کو پوٹنٹائز کر کے دوا بنی، وہ ایپس کے نام سے دنیا ہومیوپیتھی میں مشہور ہے، اور وہ دی جائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور ناظرین، اب ہمارا وقت ہوا ہے ایک خوبصورت سیگمنٹ کا آپ کی یاد میں، اور ایک خوبصورت شخصیت عالم اسلام کی جن کا نام ہے ہارون یحییٰ، پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب. بہت شکریہ. ہارون یحییٰ ایک بہت بڑا نام ہے، اور ان کا اصل نام عدنان اختر، اور انہوں نے دو مشہور انبیاء جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے اپنے ادوار میں جہاد کیا مشرکین سے اور دنیا پرستوں سے، ان کا انہوں نے اپنا ایک قلمی نام اختیار کیا ہارون یحییٰ، اور اسے اتنی شہرت ملی کہ 1980 سے وہ کتابیں لکھ رہے ہیں. ترکی سے ان کا جیسا کہ آپ نے فرمایا تعلق ہے بیسیکلی، لیکن آج وہ بھی یونیورسل ہو چکے ہیں، اور ان کی جو شخصیت ہے ہارون یحییٰ کی بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت ہے. اور 1980 سے انہوں نے سائنسی موضوعات پر، جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اس زمانے سے بھی وہ فطرت کے مختلف مظاہر پر غور و فکر کرتے تھے، ڈرائنگ بناتے تھے، اور بڑی خوبصورت ڈرائنگ تھی ان کی. 1980 سے باقاعدہ انہوں نے تحریریں لکھنا شروع کی سائنسی موضوعات پر. قرآن کو انہوں نے فوکس کیا اور قرآن میں وارد شدہ مختلف چیزوں کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، اور پھر سائنسدانوں کے ذریعے سے بتایا کہ قرآن واقعتاً اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، کیونکہ اللہ کی تخلیق کے بارے میں سب سے زیادہ خوبصورت بات قرآن بیان کر سکتا ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام ہے. ماشاءاللہ. اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت بات جو ڈارون نے نظریہ پیش کیا تھا، اس کا رد جو انہوں نے کیا ہے انتہائی خوبصورت انداز میں، اور جو سائنٹیفک سوسائٹی انہوں نے سائنس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو قائم کی، اور مختلف دنیا کے ممالک میں اس کے اجلاس ہوئے ہیں، کانفرنس ہوئی ہیں، اور دور حاضر کے کوئی ایسا بڑا سائنسدان نہیں ہے جو ان کی اس دعوت پر وہاں آ کر ڈارون کے نظریے کو رد نہیں کر چکا ہے. یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے میں سمجھتا ہوں. تو ڈارون صاحب تو بیچارے جو ہیں اگر ہوتے تو آج شاید وہ بھی رجوع کر چکے ہوتے اپنے اس نظریے سے. ماشاءاللہ، بہت اچھا. بہرحال
200 سے زائد زبانوں میں ڈاکٹر صاحب ترجمہ ہو چکا ہے، 200 سے زائد زبانوں میں. تو یہ جو الیاس ستار صاحب نے یہ ایک سیگمنٹ رکھوایا ہے، یہ اصل میں ہمارے نوجوانوں کو موٹیویشن کرنے کے لیے ہے کہ ہم کیوں نہیں پڑھتے، ہمیں پڑھنا چاہیے. تو ہارون یحییٰ کی ایک کتاب جس کا ترجمہ ہوا قرآن اور سائنس کے نام سے پاکستان میں ترجمہ ہوا، اور انہوں نے تو بہت زیادہ اس میں وہ لگا دیا ہے کہ اس کا کوئی فوٹو لینا اور اس کو کہیں چھاپنا اور کہیں اس کی نقل کرنا قانوناً جرم ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ وہ کتابیں خریدیں، ہم اسے پیش بھی نہیں کریں گے کیمرے کے سامنے کہ کہیں وہ یہ نہ دیکھیں کہ اس کی تصویر کیوں آ گئی. یہ انہوں نے کیا ہے جنہوں نے اردو ترجمہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کی ان کی ہارون یحییٰ صاحب کی اجازت صحیح یقیناً طور پر، لیکن بہرحال ہارون یحییٰ صاحب نے اسے انٹرنیٹ پر بھی رکھا ہوا ہے اور ان پر بھی ایک ویب سائٹ بنی ہے اور ان کے اوپر کام بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو ہارون یحییٰ صاحب 1956 میں انقرہ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے مذہب پر گفتگو کی اور دنیا کے وجود پر کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جب کسی خالق کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی تو اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ کے بغیر کیسے وجود میں آ سکتی ہے. اور پھر انہوں نے بہت زیادہ ان کے پوائنٹس ہیں جو کہ پڑھنا چاہیے ہمارے طلباء کو، اور اس سے بہت زیادہ اسلام کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بلیو ہوگا اور اعتماد بڑھے گا. لیکن 2 چھوٹی سی آیات ہیں. ہر آیت بہت بڑی آیت ہوتی ہے، معجزہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوتی ہے. اور آیت میں آپ دیکھیے کہ سورہ بقرہ میں آیت دین ہے جو قرآن کریم کی قرض کے حوالے سے سب سے بڑی آیت ہے پورے قرآن کریم کی. آیت الکرسی بھی ایک ہی آیت ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیں تو الف لام میم بھی ایک ہی آیت ہے، طٰہٰ بھی ایک ہی آیت ہے. تو مختصر سے مختصر بھی ہیں اور طویل سے طویل بھی ہیں. تو یہاں سورہ الزاریات کی ایک آیت جسے ہارون یحییٰ نے عوام کے سامنے لائے اور وہ کائنات کی وسعتوں کے بارے میں ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ہم نے آسمان کو اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اتنا مستقل مسلسل اسے وسعت دیتے جا رہے ہیں، اسے پھیلاتے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ 19ویں صدی تک سائنسدان اس بات پر گویا متفق تھے، سب کا اجماع تھا گویا اس بات پر کہ کائنات جب سے وجود میں آئی ہے جیسی تھی ویسے ہی اب تک چلی آ رہی ہے، جس میں کوئی پھیلاؤ، کوئی اس میں اضافہ اور ترقی نہیں ہوئی ہے. لیکن جب 19ویں صدی کے بعد 20ویں صدی کی آمد کے بعد اس کی شروع میں روسی ماہر طبیعیات الگزینڈر فرائیڈمین نے اور بیلجیم کے ماہر علم تکوین عالمی کاسمولوجسٹ جناب جارجز لیمیچر نے نظری حساب کتاب کی جمع اور ترتیب کے ساتھ یہ حساب لگایا کہ کائنات تو مسلسل حرکت کر رہی ہے. اس پہ غور و خوض ہوا، اس پہ تدبر اور تفکر ہونے لگا کہ یہ تو وسیع وسیع تر ہوتی جا رہی ہے. اور پھر 1929 کے مشاہدات کے انکشاف کو مزید سند تصدیق مل گئی جب امریکی ماہر فلکیات، بہت مشہور نام ہے ایڈون ہبل، انہوں نے اپنی دیو ہیکل دوربین سے آسمان کی وسعتوں کا بغور نظارہ بھی کر لیا اور انہوں نے واقعتاً انکشاف کیا کہ واقعتاً ستارے اور کہکشائیں ایک دوسرے سے مسلسل دور ہٹ رہے ہیں اور یہ ایک ایسی کائنات میں ہر چیز ایک سے دوسرے پرے تک ہوتی جا رہی ہے. اور دوسری ایک چھوٹی سی بہت ہی 1 منٹ کی بات ہے، انہوں نے فرمایا کہ فنگر پرنٹ کے حوالے سے قرآن کریم نے القیامہ سورت میں آیت نمبر 3 اور 4 میں ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اسے دوبارہ اکٹھا نہیں کریں گے مرنے کے بعد، دنیا مل جانے کے بعد. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم اس کے پور صحیح بنا دیں. یہ پور فنگر ٹپس ہیں، فنگر ٹپس ماشاءاللہ. اور یہ فنگر پرنٹس جو ہر انسان کے تھم میں اور فنگر میں ہوتے ہیں، یہ آج سائنس نے پروف کیا ہے کہ واقعتاً بظاہر تو یہ ایسی خمار اور خمیرگی نظر آتی ہے لیکن یہ ہر انسان کی جدا ہیں، الگ الگ ہیں، اور اس سے بہت زیادہ طور پر اس کی شناخت میں مدد ملتی ہے. اور قرآن نے 1400 سال پہلے کی بات بیان کر دی تھی. یہ آپ کا بہت تحقیقی ایک مضمون جو آپ نے تیار کیا ہارون یحییٰ پر، انشاءاللہ آئندہ اس کو دوبارہ پیش کیا جائے گا مزید جو اس میں اضافہ کر کے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ نے مختلف دلائل سنے قرآن حکیم کے حوالے سے، ہارون یحییٰ صاحب سے متعلق خوبصورت گفتگو سنی. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب الیاس ستار صاحب اور ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب. اور آخر میں دعا اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجیے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذی الجلال والاکرام اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین، آپ نے کرم فرمایا کراچی پر، اہلیان سندھ پر، اور طوفان کی جو آمد تھی آپ نے ہماری دعاؤں کو اللہ شرف باریابی بخشا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں.
اے اللہ آئندہ بھی ہمیں ہر قسم کے مصائب سے مشکلات سے بچائیے، اور اے اللہ جو ہم آنے والے دنیاوی حوادث سے ڈرتے ہیں اور دنیا کے طوفانوں سے ڈرتے ہیں، الہ العالمین جو ایمان کے خطرات ہیں، ایمان کو لاحق خطرات ہیں، ایمان کے جو چور اور لٹیرے اور ڈاکو ہیں، اللہ ان سب سے ہمیں محفوظ و مامون فرما دیجئے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، اور اے اللہ ہم سب کو سچا اور پکا مومن و مسلمان بنا دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔